آج کے درس کا عنوان ہے صدقۃ الفطر میں قیمت کی ادائیگی کا مسئلہ۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی یہ ایک دینی فریضہ ہے، اور اس فریضے کو سنت کے مطابق ہمیں ادا کرنی ہے۔ اس مسئلے میں قدیم زمانے سے علماء کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع سے متعلق جو اقوال ہیں، علماء کے جو دلائل ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر اخیر میں ان دلائل کی روشنی میں جو راجح اور صحیح قول ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس مسئلے میں 3 اقوال کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ 3 طرح کی رائے علماء کی اس مسئلے کے سلسلے میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی کرنی ہے یا قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ پہلا قول جمہور اہل علم کا ہے۔ جمہور سے مراد تمام مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، 3 فقہی مذاہب کے بیشتر علماء اس کے قائل رہے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی کی جائے گی اور قیمت کی ادائیگی جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص غلے کے بجائے اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا۔ یہ پہلی رائے ہے، پہلا قول ہے۔ اس قول کے مختلف دلائل کتب حدیث میں، کتب فقہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر فی رمضان علی الناس صاعا من تمر وصاعا من شعیر على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين وأن تودى قبل صلاة الناس۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ ہر اس شخص کے لیے جو مسلمان ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت، اور یہ صدقہ لوگوں کی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے گی۔ یہ پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے لیے غلے کی تعیین فرمائی۔ اس زمانے میں درہم و دینار کی شکل میں چیزوں کی قیمتیں رائج تھی۔ لوگ درہم یا دینار سے کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی تحدید فرمائی، تعیین فرمائی
اور اس کی قیمت کی ادائیگی سے متعلق آپ نے کوئی رہنمائی اس امت کو نہیں دی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، یہ جو تحدید کی ہے اناج کے غلے کے سلسلے میں، وہی اصل ہے، اور نبی کی مخالفت جائز نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، قرآن مجید میں شدید وعید آئی ہے اس بات کی کہ نبی کے فرمان کی مخالفت یہ بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا معاملہ سنت کے خلاف ہو وہ چیز مردود سمجھی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک صریح اور واضح دلیل ہے اس بات کے لیے، یہ حدیث کہ صدقۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل، خلفائے راشدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے جو سن 40 ہجری پر محیط ہے۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوتی رہی، لیکن تمام خلفاء نے اپنے اپنے دور خلافت میں صرف غلے کی ادائیگی کی۔ کسی خلیفہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رسمی طور پہ یہ حکم دیا ہو کہ غلے کے بجائے اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے، ایسا ثابت نہیں۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے، چند صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو بالعموم تمام صحابہ کرام کا اسی پہ عمل رہا ہے خیر القرون کے پہلے دور میں کہ صدقۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی کی جاتی رہی ہے۔ تیسری دلیل اس قول کے لیے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو یا جس معاملے کو تحدید کے ساتھ، تعیین کے ساتھ کسی چیز کے اندر بیان کر دیا تو ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر مسئلہ اجتہادی ہو، اس میں کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو، تو علماء اپنے اجتہاد سے اس سلسلے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجتہادی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں اسی بنیاد پہ تمام صحابہ کرام اور عہد نبوی میں تمام لوگ اسی غلے کی ادائیگی صدقے کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ جو صدقات یا زکوٰۃ یا کفارات وغیرہ کے سلسلے میں جن چیزوں کی تعیین کی ہے وہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ مال کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ اس کی ادائیگی اسی مال سے ہونی چاہیے۔ کھیتی تیار ہوتی ہے تو اسی کھیتی اسی غلے سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جانور ہے تو اسی جانور سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ روپے پیسے ہیں، اس کی زکوٰۃ اسی روپے پیسے سے ہمیں ادا کرنی ہے۔ کفارات کے سلسلے میں قرآن میں بتا دیا گیا کہ کفارہ یا تو گردن آزاد کرنا ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانا ہے، یا روزہ رکھنا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام امور میں شریعت نے ہر چیز کو الگ الگ تعیین کے ساتھ
بیان کر دیا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی منشا یہ ہے کہ ہر زکوٰۃ یا صدقے کی ادائیگی یا کفارے کی ادائیگی کے لیے جو چیز شریعت نے متعین کی ہے ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے، اس میں اپنی جانب سے کوئی تبدیلی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور پانچویں دلیل یہ پیش کی گئی کہ غلے کی ادائیگی یہ ہر زمانے اور ہر دور کے لیے مناسب چیز ہے اور شروع سے اس پہ عمل رہا ہے، تو اس لیے شریعت کے منشا کو اور دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ صدقۃ الفطر میں غلے کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلے کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے نصوص، شریعت کے نصوص کی مخالفت کرتا ہے، نبی کے سنت کی، صحابہ کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ پہلا قول یا پہلی رائے ہے جمہور علماء کی، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں غلے کی جگہ غلہ کو ادا کر سکتے ہیں، غلے کے بجائے اگر قیمت ادا کریں تو بھی جائز ہے، یعنی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ یہ قول حنفیہ کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت سلسلے میں منقول ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے۔ صحابہ میں 4 نام ذکر کیے جاتے ہیں قیمت کے قائلین کے اندر، ایک حضرت عمر ابن خطاب، دوسرے ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، تیسرے عبداللہ ابن عباس، اور چوتھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور معروف صحابی ہے حضرت معاذ ابن جبل۔ یہ صحابہ کرام صدقۃ الفطر میں قیمت کی ادائیگی کے قائل تھے، جیسا کہ اہل علم نے کتابوں میں ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تابعین کے زمانے میں بھی بعض تابعین صدقۃ الفطر میں قیمت کی ادائیگی کے قائل تھے، ان میں امام حسن بصری اور عمر ابن عبدالعزیز اور طاؤس ابن کیسان، یہ مشہور تابعین ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قیمت کی ادائیگی کے قائل تھے۔ اس قول کی دلیل جو لوگ قیمت کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے، پہلی دلیل تو یہ ہے جو عقلی دلیل ہے، عقلی بنیادوں پہ یہ کہا گیا کہ اصل میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جو چیز فقیر اور محتاج کے لیے، مسکین کے لیے، جس کو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، مصلحت میں ہو اس کے، یا اس کے حال کے مناسب ہو، جو اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہو، تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ضرورتوں کو پوری کی جائے۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیمت کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ بعض اوقات مسکین کے حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم جب غلہ کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس غلے کو اس سے کم قیمت پہ دوبارہ جو ہے نا کسی کو بیچ دیتا ہے تاکہ اس کو پیسے ملے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ غلے کے بجائے قیمت کی اگر ادائیگی کر دی جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ ایک حدیث سے بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جواز کے لیے، اور وہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغروہم ان طواف ذلک اليوم،
کہ صدقۃ الفطر دیا کرو مسکین کو، اور ان مسکینوں کو اس دن یعنی عید کے دن چکر لگانے سے بے نیاز کر دو، یعنی ان کو غلہ دے دو یا زکوٰۃ دے دو، تاکہ وہ اس دن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں یا لوگوں کے پاس جا کر کے مطالبہ نہ کریں۔ تو اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ اغنا کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا۔ تو ضرورت کو پوری کرنے کی مصلحت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مسکین کی ضرورت کو پوری کر دے وہ صدقۃ الفطر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ غلے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور پیسے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلے کے بجائے قیمت کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ ان لوگوں نے بعض آثار سے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر کی قیمت ادا کر دے تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے سن 80 ہجری کے زمانے میں کے آس پاس، تو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا اور انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا کہ صدقۃ الفطر میں غلہ ادا کرو یا اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرو۔ تو اس بنیاد پہ بھی ان لوگوں نے، دوسرے قول کے جو قائلین ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ فرمان ایک طرح سے ایک تابعی ہونے کے اعتبار سے اور ایک خلیفہ ہونے کے اعتبار سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انسان جو ہے نا اس کی قیمت جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسے دلائل ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے اس بات کے لیے کہ صدقۃ الفطر میں غلے کے بجائے قیمت کی ادائیگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ادا کر دی جائے تو اس سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ یہ دو اقوال ہیں مشہور۔ ایک تیسرا قول بھی ہے اس مسئلے میں، اور وہ قول یہ ہے کہ دونوں کے بیچ کا جو راستہ ہے اس کو بعض لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس قول کے مطابق یہ کہا گیا کہ اصل صدقۃ الفطر میں اصل یہ ہے کہ غلے کی ادائیگی کی جائے گی، اس لیے کہ نصوص سے یہی ثابت ہے۔ لیکن اگر مصلحت اس بات کا متقاضی ہو اور ضرورت اس بات کی ہو کہ مسکین کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پیسے کی ادائیگی اگر کرنے سے اس کے حق میں بہتر ہونے والا ہو تو ایسا مصلحت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ یہ قول بھی بعض تابعین سے منقول ہے، ان میں خاص طور پہ ابو ثور وغیرہ کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک بڑا اہم نام ہے اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر مصلحت اس بات کا متقاضی ہو تو پیسے کی ادائیگی زکوٰۃ الفطر میں کی جا سکتی ہے، لیکن اصلاً جو چیز واجب ہے وہ ہے غلے کی ادائیگی۔ یہ جو تیسرا قول ہے اس کی دلیل ظاہر ہے کہ کوئی نصاً کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حالات کو اور مسکین کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں کے اقوال کے بیچ کا ایک راستہ جو ہے نا نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، یعنی شیخ الاسلام نے تیمیہ کی رائے کو کہ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے کسی مصلحت کے پیش نظر یا ضرورت کے تحت غلے کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، وہ پیسے کی ادائیگی کر دیتا ہے، تو ہم اس کو ناجائز نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ اس کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ تین اقوال ہیں اس مسئلے میں، اور صحیح اور راجح قول
اس مسئلے میں وہی ہے جو جمہور کا قول ہے، پہلا قول جو بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قول دلائل کی بنیاد پہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس قول کے دلائل جو ہے نا کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، اور چونکہ عہد نبوت میں صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد کے زمانے میں تمام صحابہ کرام کا عمل اسی کے مطابق رہا ہے، اور یہ موقف حدیث کے مطابق ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ غلے کی ادائیگی کرنا یہ صدقۃ الفطر میں زیادہ صحیح اور حدیث اور قرآن کے مطابق ہے، اور سلف صالحین کے عمل کے مطابق ہے۔ اس لیے اس مختصر سی تفصیل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کوشش کرنی چاہیے کہ غلے کی شکل میں ہم کریں، الا یہ کہ کوئی ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے یا کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے اور اس وقت ہم کسی مصلحت کے تحت غلے کے بجائے قیمت ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قابل قبول ہوگا، جیسا کہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اس موضوع کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور صدقۃ الفطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کی تطہیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔